السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، معزز ناظرین، سامعین محترم، ہر طرح کی حمد و ثنا، پاکی اور بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام کا تحفہ نازل ہو آقائے نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام انسانیت کے لیے سراپا رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ معزز ناظرین، آج کے اس مختصر درس حدیث میں آپ تمام سامعین اور حاضرین کا تہہ دل سے استقبال اور دلی خیر مقدم ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ آنے والی ہے۔ شب برات کی تیاریوں میں لوگ مصروف ہیں۔ شب برات میں کیا کیا عمل لوگ انجام دیتے ہیں، بس میں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ، جسے عام طور پر لوگ شب برات کہتے ہیں، اسلام کے اندر شب برات منانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس امت کے علماء سو نے اس عمل کو اتنا بڑھا چڑھا کر لوگوں میں پیش کیا ہے کہ رات بھر عبادت کر لو، روزہ رکھ لو تو زندگی بھر کے گناہ اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اس طرح کا نظریہ لوگوں میں پھیلا دیا گیا۔ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، ثواب کے نام پر، بدلہ اور صلے کے نام پر اس طرح کے خرافات عوام الناس میں پھیلا دیا گیا، حالانکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، 15ویں شعبان کو شب برات میں حلوہ پکایا جاتا ہے نبی کے نام پر۔ آپ حلوہ کھائیں۔ حلوہ کھانا پسندیدہ ڈش ہے، مرغوب غذا ہے، لیکن اس حلوہ خوری کو، حلوہ کھانے کو پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب منسوب کرنا یہ کہاں کا دستور ہے اور یہ کون سی شریعت ہے؟ اہل عرب کا یہ حلوہ ڈش نہیں ہے۔ عرب والوں
یہ ڈش نہیں ہے۔ حلوہ پاک و ہند بر صغیر کے لوگوں کا ڈش ہے۔ حلوے، پراٹھے، مانڈھے، یہ تمام چیزیں پاک و ہند کی ڈش ہے، بر صغیر کی ڈش ہے، یہ اہل عرب کا ڈش نہیں ہے۔ مختلف اقسام کے حلوے پکائے جاتے ہیں، اس قدر سخت اور ٹھوس حلوہ بنایا جاتا ہے کہ بعد حلوے ہتھوڑی سے توڑو اس کو تو جلدی نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص جان بوجھ کر کسی جھوٹی باتوں کو پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب منسوب کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اہل بدعت نے اس حلوہ کھانے کے عمل کو پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کیا ہے۔ اہل بدعت کے پرکھوں کی روحیں، ان کے آبا و اجداد کی روحیں ان کے گھروں میں آتی ہیں شب بارات میں، 15ویں شعبان کی شب میں ان کے گھروں میں ان کے آبا و اجداد کی روحیں آتی ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، صفائی ستھرائی کرتے ہیں۔ گھر کو سجانا، صفائی ستھرائی کرنا ایک بہترین عمل ہے۔ صاف ستھرا رکھنا، جسے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا ہے، مگر یہ کہنا کہ 15ویں شعبان کی شب میں ہمارے آبا و اجداد کی روحیں آتی ہیں اس لیے ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اگر ان کی روح جنتی ہوگی تو اعلی علین میں جائے گی، اگر وہ روح بد ہے تو سجین میں جائے گی، اگر روح نیک ہے اعلی علین میں ہوگی، جنت کی نعمتوں میں ہوں گی۔ تو اے لوگوں، کیا وہ روحیں جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کے جھنجھٹوں میں، دنیا کے بکھیڑوں میں، دنیا کے بکھیڑوں میں آئیں گی؟ قطعاً نہیں آئیں گی۔ اور جو روحیں سجین میں ہوں گی، تمہارے اس عمل سے وہ سجین سے خود نکل نہیں سکتے۔ 15ویں شعبان کی شب میں روڈ جام ہوتا ہے، راستہ جام کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام سب چیزیں جو شب بارات کے نام پر انجام دیتے ہیں، اس کا تعلق کتاب و سنت سے ہرگز نہیں ہے۔ اہل بدعت کو میدان محشر میں رسوائی کا سامنا ہوگا۔ اہل بدعت کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے، حوض کوثر سے جام پلاتے ہوں گے، جوق در جوق لوگ آئیں گے،
ملائکہ بعض لوگوں کو روک دیں گے، ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو آنے دو، انہیں حوض کوثر تک آنے دو۔ ملائکہ کہیں گے اے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دنیا سے تشریف لے آنے کے بعد ان لوگوں نے طرح طرح کی خرافات کو، بکواس عمل کو دین کا نام لے کر اسلام میں داخل کر دیا تھا۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی وفی روایہ لمن بدل بعدی۔ ان کو دور بھگاؤ، ان کو دور بھگاؤ، انہوں نے اسلام کے اندر میری لائی ہوئی شریعت کے اندر انہوں نے بدعات کو داخل کر دیا تھا دین بنا کر کے۔ اے ملائکہ ان کو دور بھگاؤ، ان کو دور بھگا دیا جائے گا، حوض کوثر کے جام سے انہیں محروم کر دیا جائے گا۔ اہل بدعت کو اس وقت کیسا لگے گا؟ 15ویں شعبان کی شب میں کوئی عمل انجام نہیں دینا چاہیے، سب خرافات ہیں، بدعات ہیں۔ اور 15ویں شعبان کی شب میں صلاۃ الفیہ ادا کیا جاتا ہے، 1000 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اور کہتے ہیں اسی رات کو جنت جہنم کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ خرافات، بکواس، بھولے بھالے عوام کو یہ شبراتی ملے بدعت میں لگا دیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بدعت و خرافات سے بچو۔ یہ تمام چیزیں جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ ایک مومن کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، خرافات سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ مختصراً چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کر دیا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اے رب قدیر ہم تمام مومنین کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بدعت، خرافات، شرک و کفر سے ہر مومن، ہر مسلمان کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بدعت و خرافات سے بچنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔